ٹالی ووڈ اور بالی ووڈ کی حالیہ مسلم دشمنی سامنے آئی ہے اور ان دونوں انڈسٹریز نے تیلگو فلم انڈسٹری اور ہندی فلم انڈسٹری نے مسلمانوں کے خلاف مواد پروسا ہے۔ اسی کی کڑی سے جڑی ایک خبر آپ کے سامنے پیش ہے۔ معروف اداکار اور سماجی کارکن پرکاش راج نے تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار اور سیاستدان پون کلیان کو ان کی حالیہ ناکام فلم پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پرکاش راج نے الزام عائد کیا کہ پون کلیان بار بار کمزور اسکرپٹ اور ناقص فلموں کے ذریعے اپنے فینس کو مایوس کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ پرکاش راج نے کہا کہ فینس کا بھروسہ سب کچھ ہوتا ہے اور اگر آپ بار بار انہیں مایوس کرتے ہیں تو یہ سراسر دھوکہ دہی ہے۔ ایک اسٹار ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ معیاری مواد فراہم کریں۔ پرکاش راج جو اکثر سیاسی اور فلمی معاملات پر بے باکی سے اظہار خیال کرتے ہیں نے کہا کہ شائقین اب باشعور ہو چکے ہیں اور صرف چمک دمک یا اسٹار پاور سے متاثر نہیں ہوتے، انہیں معیاری کہانیاں اور حقیقت پر مبنی مواد چاہیے۔ تلنگانہ کانگریس میں ہلچل، پارٹی میں گروپ بندی منظر عام پر۔ کانگریس جوبلی ہلز سے مقامی امیدوار کو ٹکٹ دے گی، اظہرالدین کے نام کا اشارہ۔ وزیر پونم پربھاکر کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے منگل کو اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین کانگریس امیدوار ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ پارٹی کسی باہر کے امیدوار کو نامزد نہیں کرے گی۔ پونم پربھاکر نے اظہرالدین کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت امیدوار کا فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حلقے سے تعلق رکھنے والے لیڈر کو کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلے میں اتارے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ باہر کے کسی بھی لیڈر کو پارٹی ٹکٹ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پونم پربھاکر نے جو پسماندہ طبقات کی بہبود اور ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی ہیں، کہا کہ پارٹی ہائی کمان جس کسی امیدوار کے نام کا اعلان کرے گی، پارٹی کے کارکن ان کی کامیابی کے لیے متحد جدوجہد کریں گے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ کانگریس پارٹی حلقہ جوبلی ہلز میں اپنا پرچم لہرائے گی۔ مالٹا کا فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان۔ مالٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یعنی UNGA کے اجلاس کے دوران فلسطین کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا۔ یہ فیصلہ ایک اہم سفارتی قدم مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے فلسطینی عوام کی عالمی سطح پر حمایت کو مزید تقویت ملے گی۔ مالٹا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتی ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین دونوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ مالٹا کے اس اعلان پر فلسطین کی قیادت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم انصاف اور امن کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہے۔ مالٹا کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کئی یورپی ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر مزید ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو مشرقی وسطیٰ میں دیرپا امن قائم کرنے کی کوششوں کو نئی رفتار مل سکتی ہے۔ روس کے مشرقی ساحل پر شدید زلزلہ، جاپان سے لے کر امریکہ تک سونامی الرٹ جاری۔ روس کے مشرقی ساحل کے قریب شدید نوعیت کا زلزلہ آیا جس کی شدت 8.8 میگنیٹیوڈ ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے کے بعد پیسفک اوشن کے کنارے پر واقع کئی ممالک نے سونامی وارننگ جاری کر دی ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، روس کے مشرقی ساحلی علاقے، الاسکا، امریکہ کا مغربی ساحل یہاں خصوصاً کیلیفورنیا اور واشنگٹن۔ زلزلے کی شدت 8.8 بتائی گئی ہے جو کہ بہت شدید درجہ ہے۔ زلزلہ زمین کی سطح سے تقریباً 600 کلومیٹر دور سمندر کے اندر پیش آیا جس کے بعد سمندر میں بڑے بڑے لہروں کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ساحلی علاقوں میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ سمندر سے دور رہیں۔ جاپان اور روس میں سائرن بجائے گئے اور عوام کو اونچی جگہوں پر منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی۔ امریکہ میں سونامی وارننگ سینٹرز کی جانب سے ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا اور حالات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔
غزہ کے انسانی بحران نے عالمی رہنماؤں پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھا دیا۔ غزہ میں جاری انسانی بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں حکومتوں اور عالمی رہنماؤں پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ غزہ میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اسپتال تباہ ہو چکے ہیں اور خوراک، پانی اور دوا کی شدید کمی ہے۔ بچوں، خواتین اور بوڑھوں کی حالت نہایت خراب ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے ادارے بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ایک سنگین انسانی المیہ ہے۔ اس بحران کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ فلسطین کو جلد از جلد ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ پائیدار طویل مدتی امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ماہرین اور امن کے دائیوں کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے اور اسرائیل کی جارحیت نہیں روکی جاتی، تب تک خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ عالمی برادری سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ صرف بیانات دینے کے بجائے عملی اقدامات کرے، جیسے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنا، جنگ بندی کروانا اور فلسطین کو مکمل ریاست حیثیت دینا ہے۔